سب کو بخش رہا ہے پروردگار. وہ ایسا رازق ہے کہ کوئی اس کے رزق سے محروم نہیں. سب اس سے رزق پا رہے ہیں، چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے. لیکن ایک معاملہ اللہ رب العزت کا ایسا ہے کہ وہ اس معاملے میں اس فیاضی کا معاملہ نہیں کرتا اور حکمت کے اصول اپناتا ہے، حکمت کا اصول قائم فرماتا ہے. اور وہ یہ کہ بڑی حکمتوں کے ساتھ پروردگار اپنے دوستوں کی دوستی دیتا ہے. جس کو اللہ نے دوست بنایا ہے اس کی دوستی اتنی سستی نہیں کہ جو چاہے اس کی دوستی خیرات میں پا جائے. نہیں، اس کی دوستی پروردگار چن کر دیتا ہے، پسند کر کے دیتا ہے. مٹی کو دے دیتا، آگ کو نہیں دیتا. آگ طے ہے کہ مٹی سے افضل ہے، لیکن یہ افضلیت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دوست کی دوستی پا جائے. اس کے لیے تو اللہ رب العزت کی مرضی چاہیے، کی رضا چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے. عبادت گزار کو بھی نہیں دیتا، بلکہ دینے اور لینے کی بات تو الگ رہی. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنا حاصل مطالعہ، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ ہر چیز کا امتحان ہوتا ہے، ہر معاملے میں امتحان ہوتا ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں امتحان نہ ہو، ہے نا. اور یہ اصول انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں بھی آ گیا ہے. اور اس لیے آ گیا ہے کہ ایک اصول اللہ نے بنایا ہے کہ خلق آدم علی صورتہ. آدم اور آدم کی اولاد سیدنا آدم علیہ السلام کی فطرت، نیچر، انداز، اطوار اللہ نے اس طرح ودیت فرمایا کہ اس میں پروردگار کے مزاج کی جھلک ہے. اپنے مزاج پر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. آدم کے اندر پروردگار کے انداز کی تھی اور ان کی اولاد میں ہے. چنانچہ آدم کی اولاد کا بھی دستور یہ ہے کہ وہ کوئی کام میں بھی بغیر آزمائش کے انعام نہیں دیتا. آپ اندازہ لگائیے، چھوٹا سا بچہ جس کلاس میں جاتا ہے وہاں بھی امتحان ہوتا ہے، اور جب ایک آدمی بہت بڑے کلاس میں پہنچ گیا تو وہاں بھی بغیر امتحان کے کچھ نہیں ہوتا، ہے نا. ایک آدمی ایم اے پاس کر دیا، ماسٹر ڈگری مل گئی، تو جس کو ماسٹر ڈگری مل جائے، ماجسٹری کی سند جس کو مل جائے، وہ تو خود ماسٹر ہے. تو ماسٹر سے امتحان کا ہے نہیں، اسے بھی امتحان دینا ہے. اگر وہ پی ایچ ڈی، اور پی ایچ ڈی کرنے والا تو ماسٹر سے بھی آگے بڑھ کے ڈاکٹر ہو گیا، لیکن اگر اسے ڈیلیٹ کرنی ہے تو پھر ایک امتحان دینا. غرض کہ کوئی ایسی منزل نہیں جہاں امتحان نہیں. انتہا یہ کہ ایک آدمی نوکری میں آ گیا تو اس کو بھی امتحان دینا ہے نوکری میں ترقی کے لیے. بغیر امتحان کے وہ نوکری میں ترقی نہیں پا سکتا. یہاں تک کہ ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، آگے نوکری کرنا ہے، ہم جھاڑو دیں گے، ہم برتن دھو دیں گے، تو ہم یوں ہی نہیں رکھ لیتے. ہم کہتے ہیں کہ تم آج کام کرو، ہم دیکھیں گے، اگر میرے معیار پر تم پورے اترے تو ہم رکھ لیں گے. پتہ چلا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تب بھی اس کے کام امتحان لے رہے ہیں. اور اگر ہم ایسا نہ بھی کہیں اور رکھ لیں اس کو، تو چند دن میں اگر وہ میری طبیعت کے مطابق رہا، میرے معیار پر پورا اترا، تب تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کو چھوڑ دیتے. اس سے اندازہ ہوا کہ امتحان سے کوئی زندگی بچی ہوئی نہیں ہے، کوئی انسانی سرا بچا ہوا نہیں. اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چاہے جس زمانے کے ہوں، چاہے جس نبی کے ہوں ماننے والے، چاہے آسمانی ہو یا زمینی ہو، نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، ہے نا. تین ہے نا، تین ہی طرح کی مخلوق ہوتی ہے. یا تو نوری ہوگی، فرشتے ہیں، یا جو اللہ بہتر جانتا ہے
سرکار دو عالم نور ہے نا، اور ناری ہے جنات ہے، اور خاکی ہے ہم اور آپ. تو تینوں مخلوق میں تو اگر وہ عبادت کے مرحلے سے گزر رہا ہے تو اس کو بھی ایک سند چاہیے کہ پروردگار کہہ دے کہ ہاں میرا مطیع ہے، فرما بردار ہے، عبادت گزار ہے، لائق ہے، پسندیدہ ہے، منتخب ہے، مصطفیٰ ہے، مجتبی ہے. تو کب کہے گا؟ جب امتحان لے گا. جب امتحان کے تو ہو نہیں سکتا، یہ تو طے ہو گیا. تو سوال اٹھتا ہے کہ عبادت گزاروں کا امتحان کیسے ہو؟ تو یہ منزل شاید وہ منزل ہے کہ جو انسانی یا مخلوقات کی ترقی کی سب سے انتہائی منزل ہے. اس وقت جو امتحان ہو گیا، ایک تو سب کو نصیب نہیں ہوگا، جو بلندی عبادت پر فائز ہوگا اسی کا امتحان ہوگا. اور ظاہر ہے کہ عبادت کی بلندی پر، اطاعت کی بلندی پر، فرما برداری کی بلندی پر سب نہیں پہنچتے. ہما شما کا شمار کہاں ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کس گلی میں ہیں؟ نہ دعوی عبادت ہے، نہ سرمایہ عبادت ہے. نہ سرمایہ ہے نہ دعویٰ ہے. لیکن جس کو دعویٰ ہے اس کو ایک امتحان سے گزرنا ہے. اس کے بغیر اس کا دعویٰ بلا دلیل ہے. تو جو دعویٰ رکھتا ہے کا فرما برداری کا، عبادت کا، جانتے ہو اس کا امتحان کیا ہے؟ جو دوسرا کر رہا ہے اس سے کہا جائے کہ ایک اور کرو تو اس کو کیا قباحت ہوگی؟ ایک کہیں گے 4 کرے گا، ہے نا. ایک آدمی عبادت گزار ہے، مان لو 5 وقت نمازی ہے پابندی کے ساتھ، اس کو پیر بتائے کہ 2 رکعت نفل پڑھو تو اس کو کوئی دشواری ہوگی؟ نہیں، کہے گا ہاں ہاں پڑھیں گے حضرت. ایک آدمی رمضان میں رکھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھتا ہے. اس نے کتاب میں پڑھا کہ ہر مہینے اگر سوموار کو بھی روزہ تو بڑا فائدہ ہے، بڑا ثواب ہے، تو اس کو دشواری ہوگی؟ وہ رکھے گا، رکھ لے گا. ایک آدمی حج کرتا ہے، نوازا ہے، حج کر رہا ہے، اس سے کوئی آدمی کہے کہ اس سال بھی آپ حج کیجیے تو اس کو دشواری ہوگی؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو میرا پسندیدہ فعل ہے، ہم کریں گے، ہے نا. ایک آدمی زکات نکالتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، خیرات نکالتا ہے، اللہ نے اس کو دیا، اس کا کلیجہ وسیع کیا ہے، اس کے آگے 10 ہاتھ پھیل جائے وہ 10 کو دے گا. اتنا آسان نہیں ہے امتحان کہ جو آپ کو پسند ہے وہی آپ کا امتحان بھی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. امتحان مشکل ہوتا ہے، اور امتحان مرتبے کے اعتبار سے مشکل ہوتا ہے. ایم اے کا پرچہ اگر کوئی میٹرک والا دیکھ لے تو اس کا ہوش اڑ جائے، کیا ہے کون سا سوال ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. حضرت ابراہیم سے جو امتحان لیا گیا وہ روئے زمین میں کسی سے نہ لیا گیا، اور نہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کی ہمت نہیں ہے. 1000 بار خون تھوکے گا تب بھی وہ حضرت ابراہیم کے امتحان کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا ہے. دیکھا تو دور کی بات، گمان نہیں کر سکتا ہے. آج کے دن کوئی خواب دیکھ لے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور صبح اٹھ کے مولانا کے پاس اور کہے حضرت مولانا فتویٰ دیجئے، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. مجھ سے پوچھئے تو دنیا میں کوئی صحیح عالم نہیں ہوگا جو اس کو یہ جواب دے کہ ہاں جاؤ بیٹے کو ذبح کر دو. سب کہیں گے تیرا خواب اضغاث میں سے ہے. خواب کی ایک قسم ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی خواب دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ خواب بے حقیقت ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہے نا. علامہ ابن سیرین کے پاس امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ تو میرا خواب جا کے سنا تو، پوچھو تو کیا تعبیر ہے اس کی. علامہ ابن سیرین کے پاس امام ابو حنیفہ کی لونڈی گئی یا خادم گیا، ابھی ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے، لونڈی یا خادم، اور جا کے امام کا خواب سنایا کہ یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر کیا ہوگی. علامہ نظر اٹھائی اور کہا تو نے دیکھا ہے، یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا یا دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اور یہ خواب یہ ہو نہیں سکتا. پہلے بتا کس نے دیکھا ہے. پتا چلا کہ خواب کے لیے بھی منہ چاہیے،
ہرے غیرے کا خواب، ہرے غیرے کی حوث، حوثناکی الگ چیز ہے اور مرتبے کی بلندی بالکل الگ چیز ہے۔ حرب الحوث نے خون پرستی شعار کی، یہ ناممکن ہے، اس کی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ تو جو بلند ہے اس کا امتحان بھی بلند ہے نا؟ تو یاد رکھو کہ جب عبادت گزاروں کو دعوی عبادت پیدا ہو جائے تو جانتے ہو ان کا امتحان کیا لیا جاتا ہے؟ ان کے آگے اپنا دوست پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو توجہ کے ساتھ سنو، اللہ رب العزت جب کسی کو اطاعت کی سند دینا چاہتا ہے، فرما برداری کی دستار باندھنا چاہتا ہے، تو سجدے سے نہیں آزماتا، نماز سے نہیں آزماتا، روزے سے نہیں آزماتا، بلکہ اپنا دوست پیش کرتا ہے، اپنا ولی پیش کرتا ہے، اپنا محبوب پیش کرتا ہے، اپنا منظور پیش کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے احساس میں میرے دوست کے بارے میں کیسا معاملہ ہے۔ اگر میرے دوست کے لیے اس کی آنکھوں سے بھی دوستی ٹپک پڑے اور میرے دوست کے لیے اس کے منہ سے بھی دوستی کے بول نکل پڑے اور میرے محبوب کے لیے اس کا کلیجہ بھی محبت چھلکا دے، تو یہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، ورنہ لعین ہے، ابلیس ہے، لعنتی ہے۔ یہ امتحان ہے نا۔ 70,000 برس کا عبادت گزار فرشتوں کو جو عبادت سکھاتا ہے، فرشتوں کا استاد، تو فرشتوں کا استاد الف ب پڑھاتا تھا، نحو پڑھاتا تھا، صرف پڑھاتا تھا، قواعد پڑھاتا تھا، عروض پڑھاتا تھا، کیا پڑھاتا تھا؟ عروض نہیں پڑھاتا تھا، قواعد نہیں پڑھاتا تھا۔ فرشتوں کو یہ سب علم تو فرشتگی کے صدقے میں مل جاتا تھا، فرشتوں کو وہ آداب بندگی سکھاتا تھا، رموز بندگی سکھاتا۔ اتنی بلندی والا استاد ہے نا، 70,000 برس کا پرہیزگار، کیسے آزمایا جائے؟ تو آزمایا گیا کہ محبوب بنایا گیا ہے نا۔ غلطی یہاں ہو گئی کہ وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ یہ ذات اللہ کے نزدیک کیسی ہے۔ کیا دیکھ گیا بیچارہ؟ وہ حقیقت کے اندر گھس گیا کہ تو مٹی ہے نا، یہ مٹی ہے۔ آیا غلطی یہاں پر ہو گئی کہ وہ نسبت کو نہ دیکھ سکا، وہ تعلق کو نہ دیکھ سکا، وہ رشتے